بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کی 100 انمول باتیں۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ بھی نہ نکالا کرو، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، حساب لکھ لیا کرو، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دیا کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو، دوسروں پر اعتماد کرو، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خیرات کیا کرو، غرباء کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، مذہب میں کوئی سختی نہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، جنسی بدکاری سے بچو، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، نفاق سے بچو، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو، مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب یعنی فریبی کی وکالت نہ کرو، گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر رہو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو، انہیں مدد دو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، کھوج نہ لگاؤ، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، صحیح یعنی سچ کا ساتھ دو اور غلط سے پرہیز کرو، زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، مذہب میں رہبانیت نہیں، اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، یہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو۔ ناظرین، تلاوت کلام مجید کے بہت سارے فضائل
اور فیوز و برکات ہیں۔ آئیے اس ضمن میں چند معروضات پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ تاج پہنایا جائے گا۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے بڑھ کر ہوگی۔ دل کی صفائی، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے زنگ آلود لوہے کی سیکل۔ اللہ عز و جل کی رحمت۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے، خدا تعالیٰ اس کو مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے۔ شیطان سے حفاظت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہذا جنات کی بیماری سے بھی دور رہے گا۔ شفاعت کی خوشخبری۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے۔ چوری سے حفاظت۔ جو شخص آیت الکرسی صبح شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ عز و جل آگ کے جلنے اور چوری کے ہونے سے محفوظ رہے گا، کبھی فاقہ نہ ہو۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ خاتمہ بالخیر۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حاجتوں کا پورا ہونا۔ سورہ یاسین اول دن میں پڑھنے کا عادی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تمام گناہوں کی بخشش۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ شفاعت کی خوشخبری۔ سورہ علم تنزیل پڑھنا واجب قبر میں پہنچاتا ہے، تو یہ سورہ اس طرح کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ عز و جل، میں تیرا کلام ہوں، تو اس کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔ جادو سے حفاظت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے اور اس کا پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل جادو سے محفوظ رہے گا۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان کو قلبی تسکین ملتی ہے۔ اے مومن، جب تم نماز پڑھو تو ذہن میں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہو، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تم یاد رکھو کہ اللہ پاک تم سے بات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن قبلہ روح ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن پرسکون ہو کر کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اللہ پاک سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قیامت کے روز قرآن مجید ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے واقعات، حقائق کو قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ارشاد پاک ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک اتارا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا۔ تلاوت قرآن دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان مصیبت، پریشانی اور بیماری سے بچا رہتا ہے۔ بکثرت تلاوت کرنے والے پر رشک کرنے والا مومن بھی قابل رشک ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر فرش پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ اصلاح کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔